جی دوستو، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کے معاملے میں ضمانتیں منظور کر لیں اور کہا ہے کہ یہ 14 سال یا کیپٹل پنشمنٹ کا تو کیس ہے ہی نہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا۔ اس لیے چونکہ یہ میکسیمم 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے تو اس میں ان کی ضمانتیں منظور کی جاتی ہیں۔ ایک جو آبزرویشن میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی وہ یہی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ یہ عمران خان کے پاس تو کوڈڈ میسج نہیں تھا، تو اس لیے اس میں 14 سال کی سزا کس طرح بن سکتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی کوڈڈ میسج تو نہیں ملتا، وہ کوڈڈ میسج جو بھی سائفر میسج آتا ہے وہ ڈی کوڈ ہو کے ہی لوگوں کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کوڈڈ لینگویج میں آئے تو پھر آپ پڑھ کس طرح سکتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی وہ کوڈڈ لینگویج میں ہو، اور جب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے وہ کوڈڈ لینگویج اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور پھر جو بھی جن کو بھی وہ سرکولیٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عمران خان کے پاس کوڈڈ میسج نہیں تھا، یہ تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاید ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ سائفر میسیجز آتے کس طرح ہیں، کس طرح کوڈڈ لینگویج میں آتے ہیں، کس طرح ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال تصحیح بڑی ضروری تھی۔ جہاں تک اس سائفر میسج کی سزا کی بات ہے یا پھر وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ پھر ایک الگ بحث ہے۔ یہ سپریم کورٹ یا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا اس میں سزا ہو سکتی ہے، ہوتی ہے تو کتنی ہونی چاہیے۔ جہاں تک سائفر وہ ایک کاپی کی بات ہے، وہ کاپی کس کے پاس ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ جو بعد میں وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی ان کے پاس بھی شاید وہ کاپی موجود تھی، اور اس کے بیسس پہ ہی انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا تھا، جس نے دوبارہ اس بات کی تائید کی کہ جی ہاں امریکہ نے مداخلت کی ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہمارے معاملات میں کی ہے۔ تو ایک لحاظ سے وہ جو پوزیشن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے لی تھی وہی انہوں نے اس کو وہی پوزیشن دوبارہ بھی لی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کمیٹی نے جو پوزیشن عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے لی تھی، اس کے بعد وہی پوزیشن جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے وہی پوزیشن بعد میں بھی لی تھی، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ایک تصحیح بڑی ضروری تھی، یہ کہنا کہ جی یہ کوڈڈ تو نہیں تھا۔ وہ اب کتنا انہوں نے جو میں نے پہلے بھی اپنے اسی دن جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے 27 مارچ کو، تو میں نے کہا تھا کہ جو انہوں نے کاغذ لہرایا تھا وہ میسج نہیں تھا، وہ سائفر میسج نہیں تھا، وہ ایک کاغذ تھا جو انہوں نے دکھایا سمبولیکلی اپنے جلسے میں لوگوں کو۔ اس کے بعد وہ کاپی کہاں گئی واللہ عالم بالصواب، وہ تو اب جب کارروائی ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ہمارے فارن آفس نے کہا کہ جی ہمارے پاس بڑے شواہد موجود ہیں کہ بھارت پاکستان میں جو ملیٹنسی ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے وزارت خارجہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اب جو شواہد ہیں وہ ہم شیئر بھی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کمانڈر کلبھوشن جادیو کا معاملہ تھا، اس میں ہم نے ڈوزیر بھی بنایا تھا، اور پھر چونکہ کمانڈر کلبھوشن جادیو تو بڑی چیزیں اس نے کنفیس بھی کر لیا تھا اور سزائے موت بھی اس کو ہو گئی، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کیا مزید شواہد ہمارا وزارت خارجہ پیش کرتا ہے اور دنیا کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جو بھارت کے 8 فارمر سابق نیول آفیسرز پکڑے گئے تھے قطر میں پچھلے سال، ان کو پچھلے سال یہ تھا اگست میں پچھلے سال، اور پھر ان پہ کیس چلا قطر میں، اور پھر ان کو 8 کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر مودی نے قطر کے امیر سے بہت دفعہ رابطہ قائم کیا اور کہا کہ جی ان کو معاف کر دیں یا ان کو بھارت بھجوا دیں، لیکن ابھی تک جو ہے قطر نے فیصلہ کوئی نہیں کیا۔ ابھی وہ ان کی جو پٹیشنز ہیں ان پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آیا ان کو سزا ہوتی ہے، سزائے موت کو
عمر قید سزا میں تبدیل کیا جاتا ہے، یا پھر قطر مودی صاحب کو یا بھارت کو oblige کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا تو مشکل لگتا ہے البتہ، کیونکہ ایک سیریس کرائم میں یہ ملوث تھے. یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. جو قطر کا سب مرین پروگرام ہے اس میں تو سیریس ایلیگیشنز تھیں، اس لیے سزائے موت کا حکم بھی، عدالت نے سزائے موت بھی سنائی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں. تو یہ بھارت کو ایک وری تو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی یہی کہتے رہے کمانڈر کلبھوشن جادیو کے متعلق، لیکن دنیا نے ہماری بات پہ یقین نہیں کیا. اب امید ہے قطر کے بعد بھارت کا، چونکہ اور بھی بہت سے کیسز ہیں، نجر کا کیس کینیڈا کے ساتھ چل رہا ہے اور پنن کا کیس امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس لیے جو سکھوں کو، خالصتان کو جو مارنے کے معاملات ہیں، خالصتان کے جو سپورٹرز ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں پوری دنیا میں، ان کو جو قتل و غارت بھارت کر رہا ہے، وہ بھی ایک انٹرسٹنگ موڑ لے سکتا ہے. تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مالدیوز جو سارک کا ممبر کنٹری بھی ہے، وہاں پہ الیکشنز ہوئے، نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں محمد معیزو. انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت سے کہ جو آپ کے یہاں پہ ملٹری پریزنس ہے سو ختم کریں، ہم آپ سے ایگریمنٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو 80 کے قریب ان کے ہیں بھارت کے فوجی وہاں پہ، تو ان کو اب وہاں سے جانا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے کہ محمد معیزو نے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے، کیونکہ بھارت نے ایک زمانے میں اپنی ملٹری بھیجوائی تھی، وہاں پہ کچھ پرابلمز ہو گئے تھے مالدیوز میں، سیاسی وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اور اس کے جواب میں پھر بھارت نے مالدیوز کی گورنمنٹ کے کہنے پہ، ریکویسٹ پہ فوجی بھیجوائے تھے. تو اب وہ معاملات بھی تھوڑے محمد معیزو کے آنے سے بھارت اور مالدیوز کے درمیان کوئی ٹینشن بڑھ رہی ہے لگتا ہے. اور مالدیوز کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بھارت کس طرح اپنی چودراہٹ اس علاقے میں قائم کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ مودی صاحب نے پچھلے دنوں فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا، بھارت کا برطانیہ کا اخبار ہے، اور اس میں جب ان سے سوال کیا گیا مسلمانوں کی اقلیت کے بارے میں، ان کی جو اس وقت پریشانیاں ہیں یا جو ان کی سچویشن ہے، تو ان کا اس کا براہ راست جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو مائنورٹیز بڑا زبردست ہیں. پارسیوں کو دیکھیں، پارسیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں ملتی، لیکن ہم نے بھارت میں ان کو کیا سے کیا مقام دے دیا ہے. تو بہرحال جواب انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے پھر بھی نہیں دیا. سوال تھا کچھ اور جواب کچھ اور. سوال تھا مسلمانوں کے بارے میں اور جواب میں پارسیوں کی بات کر دی. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے بھارت میں ہم سب جانتے ہی ہیں. لیکن وہ کس حد تک اگلے الیکشنز میں، چونکہ ابھی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور دوسری راجستھان میں بی جے پی کو کامیابی ملی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں کانفیڈنس اب ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے ابھی تک بھارت میں کسی پریس کانفرنس کو فیس نہیں کیا. تو دیکھتے ہیں کب کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.